بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں. اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں سنی ہوں. جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سید یا خاتم النبیین. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا جا رہا ہے اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، انتہائی محبتوں سے محمد بلال یوسفی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہمیت رکھنے والا ہے، جو ہے تقوی کی فضیلت. ناظرین کرام، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پہلے ایمان والوں کو کہا، مخاطب کیا اور فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ناظرین کرام، تقوی کی عظمت اس آیت مبارکہ میں روزے کا مقصد یعنی کہ تقوی اور پرہیزگاری قرار دیا گیا ہے. تو ناظرین، تقوی عظیم عبادت تمام نیکیوں کی اصل اور بے شمار فضائل کا حامل ہے. تقوی اللہ کے دوستوں یعنی ولیوں کی پہچان ہے. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے دوست ہیں وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے. ناظرین کرام، متقی کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں سب سے بلند فرمایا، اور فرمایا اللہ فرماتا بے شک اللہ کے یہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. ناظرین کرام، متقی اللہ کے دوست ہیں اور خدا متقیوں کا دوست ہے. تو ناظرین، اللہ فرماتا ہے کہ اے اور اللہ پر پرہیزگاروں سے، اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. تو ناظرین، آگے فرمایا گیا ہے پرہیزگاروں سے اللہ کریم محبت فرماتا ہے. اللہ محبت فرماتا ہے، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے. تقوی سفر آخرت کے لیے بہترین ذات راہ ہے. فرمایا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے بس سب سے بہتر ذات راہ یقیناً پرہیزگار ہے. تو ناظرین، آگے یہ بات سنیے گا، تقوی انسان کے لیے بہترین لباس ہے جو ایمان، عمل صالح اور شرم و حیا اور اچھے اخلاق کے ساتھ انسان کے باطنی اور روحانی وجود کی شیطان سے حفاظت کرتا ہے اور اس کے اخلاقی وجود کو زینت بھی بخشتا ہے. فرمایا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے. آگے فرمایا متقی کو اللہ تعالی حق اور باطل اور میں فرق کرنے والا نور عطا فرماتا ہے. متقی کی خطائیں معاف ہوتی ہیں اور اسے بخشش سے نوازا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر
تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں حق و باطل میں فرق کر دینے والا نور عطا فرما دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ناظرین کرام، متقی کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات میں راہ نجات پیدا کر دیتا ہے اور اسے عالی شان رزق وہاں سے عطا کرتا ہے جس کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا، اللہ فرماتا ہے اور وہ جو اللہ سے ڈرے اور اللہ کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، فرمایا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس سے بھی کافی ہے۔ ناظرین کرام، یہی بات ہے کہ تقوی کی فضیلت، تقوی کا معنی اور اس کی تعریف جو کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ جو معاشرے میں جو بھی چل رہا ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنے اسکالرز راہ سے پوچھیں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ معطل مقام عزت امام خطیب اسلام، خطیب ذیشان، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ عبدالرزاق یوسفی صاحب، آپ تشریف فرما ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ہے؟ آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ حضور، جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی تقوی کی، تو آپ ارشاد فرمائیں تقوی کا معنی و تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ رب العزت کے اوپر تقوی کرو، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے اوپر ہی بھروسہ کرے۔ بے شک تقوی، اس کا لفظ کا جو مادہ ہے وقایقی، وقایا سے نکلتا ہے، اس کا معنی ہے ڈرنا، پرہیز کرنا۔ ٹھیک ہے۔ جس طرح وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یا نماز کے اندر بھی ہم لوگ دعا مانگتے ہیں وقنا عذاب النار، یا رب العزت ہمیں بچا قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے بچنا، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پرہیز کرنا، ڈرنا۔ جب ہم تقوی باللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العزت کے عذاب سے، اس کے غضب سے ڈرنا، کہ انسان جو کام کر رہا ہے زندگی کے اندر، کیا وہ اس قابل ہیں کہ اللہ رب العزت ان کاموں کے سبب انسان کو ثواب، انسان کو خیر عطا فرمائے، یا وہ اس قابل ہیں کہ اللہ رب العزت ان کاموں کے سبب اس کی پکڑ فرمائے۔ اب تقوی، اس کی جو بیسک سی ایک شارٹ سی تعریف ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہر وہ کام جس کو شریعت منع کرتی ہے، انسان ہر اس کام سے رکے، اور ہر وہ کام کہ جس کی شریعت کے اندر فرضیت ہے یا جس کا حکم دیا گیا ہے شریعت کے اندر، انسان ہر وہ کام کرے، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ یہ اس کی شارٹ ترین فارم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب تقوی جب انسان کرتا ہے، اس تقوی کرنے سے اس کا باطن پاک ہوتا ہے اور اس کے اعمال سیدھے ہو جاتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، درست فرمایا، بہت خوب۔ جیسا کہ آپ نے صبر کی بھی بات کی ہے، تو صبر بھی کرنا چاہیے۔ تو دوسری یہ ہے کہ اس میں اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جب سورۃ البقرہ نازل فرمائی، اس کی پہلی آیت جیسے آپ جانتے ہیں حروف مقطعات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ اور اس کے نبی جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب، سب سے بڑی سورت ہے قرآن مجید کی، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ احکام نازل فرمائے ہیں کہ جن کے اوپر اسلام کی بیس بنتی ہے، ان سب کا آغاز کرنے سے پہلے دوسرا صفحہ ہوتا ہے۔ انسان جب قرآن شریف کھولتا ہے تو پہلے صفحے کے اوپر انسان کو سورۃ الفاتحہ شریف ملتی ہے، دوسرے کے اوپر ساتھ ہی اس کے یہ مل جاتی ہے سورۃ فاتحہ ام القرآن ہے، اس کے اندر قرآن کا سارا خلاصہ انسان کو مل جاتا ہے۔
اب سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے جس کے اندر کھول کے اللہ سب کچھ بیان کرتا ہے. سبحان یہ میرا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کی معرفت کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے حروف مقطعات، وہ حروف کے جن کا علم اللہ اس کے نبی جانتے ہیں. اس کے بعد پہلی آیت جب نازل کی تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سبحان اے ایمان والو، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اب جب تم میری کتاب کو، میرے نبی پر بھیجے گئے اس معرفت کے، اس حکمت کے کمال معجزے کو جب تم پڑھنے لگو تو اپنے دل کو ہر قسم کے شک سے خالی کر دو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کرتے ہیں. سبحان. اگر میں ڈرتا نہیں ہوں گا، اگر میں اللہ رب العزت کے غضب سے، عذاب سے خوف نہیں رکھتا ہوں گا، تو پھر میں قرآن مجید کی معرفت کو، قرآن مجید کی حکمت کو نہیں پہنچ سکتا. میں تب تک قرآن سے ہدایت اخذ نہیں کر سکتا جب تک کہ میں خود متقی نہ بن جاؤں. قرآن مجید بھی انسان کے لیے اگر غلط طریقے سے پڑھا جائے، اگر غلط شخص اس سے کوئی غلط معنی اخذ کر کے آپ کے اندر فیڈ کر دے تو یہ بھی گمراہی بن سکتی ہے. لیکن جب انسان پراپر طریقے کے ساتھ اس سے ہدایت پائے گا تو پھر کمال درجوں کے اوپر انسان جائے گا. اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا زندگی جو انسان کی ہے نا، یہ ریوالو کرتی ہے مختلف چیزوں کے اراؤنڈ. ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. میں اگر تقوی پانا چاہتا ہوں نا تو تقوی کے اندر میں اکیلا نہیں تقوی پا سکتا. میرے ارد گرد کے لوگ، میری انوائرمنٹ، میرا ماحول اس کے اندر میری مدد کرے گا. یا تو میری مدد کرے گا یا اس کے اندر مجھے مجبور کرے گا کہ میں تقوی سے ہٹ جاؤں. ہم نے پچھلے بھی چند ایک پروگرامز کے اندر عرض کیا تھا کہ جب انسان برائی کے ساتھ ایکسپوز ہوتا ہے نا تو یہ اس کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے. لہٰذا یہاں پہ بھی جب انسان ایک ایسی انوائرمنٹ کے اندر ہے جہاں پر اس کو مسلسل اگر برائی نظر آ رہی ہے تو پھر اس کے لیے تقوی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پر جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، پارہ 4 کی پہلی آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. فرمایا کہ اے ایمان والو، جب کسی کی مدد کرنی ہو یا کسی کی مدد کرنے سے پیچھے ہٹنا ہو تو ایک قانون اپنے سامنے رکھ لینا. مدد کرنی ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ مدد کرو تو اچھائی کے بلبوتے کے اوپر کرو، اچھائی کے لیے کرو اور تقوی کے لیے. ہمارے معاشرے کے اندر آج دیکھا جاتا ہے کہ تقوی سے دوری کر دی جا رہی ہے. ہمارے لیے گناہ اتنا آسان ہے کہ انسان کے سامنے ایک طرف عبادت ہو اور ایک طرف گناہ ہو تو انسان عبادت کو چھوڑ کے گناہ کی طرف جائے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ رات کے وقت آپ مساجد کی طرف چلے جائیں، اگر عوام کے اندر شوق ہو تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مساجد میں رات تالے لگیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مساجد میں رات تالے لگیں گے؟ بھائی عوام کو شوق ہوگا تو تالے کھلے رہیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پھر انتظام بھی بہتر ہوں گے. لیکن عوام جو ہے عبادت لیل، قیام لیل کا شوق نہیں رکھتی. اسی کی بجانب آپ الٹی طرف دیکھیں، رات سینما ہال آپ کے کھلے ہوتے ہیں، رات مارکیٹیں آپ کی کھلی ہوتی ہیں، رات آپ کے گناہ کے اڈے کھلے ہوتے ہیں. کیا یہاں پہ ہماری انوائرمنٹ ہمیں اس طرف نہیں دھکیل رہی؟ یہاں پہ ضرورت ہے تعاون علی البر والتقوی کی. اسلام اسی چیز کو تو پروموٹ کر رہا ہے کہ بھئی جب آپ نے مدد کرنی ہے، جب آپ نے اپنی حیثیت سے، اپنی بساط سے کوئی کام کرنا ہے تو اس قانون کو واضح رکھیں، تعاونوا علی البر والتقوی. روز قیامت انسان سے اللہ پوچھے گا کہ اے بندے تجھے میں نے اختیار دیا تھا، تجھے میں نے مال دیا، تجھے میں نے پیسہ دیا، تجھے میں نے وقت دیا، تجھے میں نے عمر دی، زندگی دی، ایک چیز کا سوال ہوگا، ہر چیز کا اللہ رب العزت سوال کرے گا. پھر پوچھا جائے گا اے بندے تجھے میں نے اتنا کچھ دیا، تو کیا میری بارگاہ میں قیام نہیں تھا کر سکتا؟ کیا تیرے لیے میری بارگاہ میں کھڑا ہونا اس گناہ کے پاس جانے سے زیادہ برا تھا؟ اس گناہ کے پاس چلا گیا، میری بارگاہ میں نہ کھڑا ہو. پھر فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْعُدْوَانِ، اے ایمان والو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے ایمان والو برائی، گناہ اور دشمنی کے وقت تعاون نہ کرنا. دو ایمان والوں کے درمیان دشمنی ہو رہی ہو وہاں تعاون نہیں کرنا چاہیے، اس کو ختم کیا جائے.
کبھی گناہ نظر آ رہا ہو وہاں تعاون نہیں کرنا چاہیے، وہاں پہ انسان کو سے ریفرین کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، فرمایا ڈرو اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت بڑی شدت کے ساتھ پکڑ فرمانے والا۔ بے شک درست ہے۔ یہ اللہ رب العزت اتنا غیور ہے کہ اگر انسان اس کے علم ہونے کے باوجود ہر شے کے پھر بھی اگر پیچھے ہٹ جائے تو پھر اس کی پکڑ ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ اتنی اسلام کے اندر اس عمل کی فضیلت ہے۔ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اقتداء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، فرمایا کہ تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے نبی کی اقتداء کرے اور اصحاب کی اقتداء کرے۔ یہاں پہ میں سنت کے تھوڑا سا ریلیٹ کر دیتا ہوں کہ سنت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان چلے تو دوسرا اس کے ہر قدم کے اوپر قدم رکھ کے چلے۔ اقتداء اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی اگلا چل رہا ہے تو جہاں جہاں اس نے قدم رکھا میں بھی وہاں قدم رکھ کے چل رہا ہوں، اس کو بولتے ہیں اقتداء کرنا۔ اور یہاں پر آج ہمارے ادوار کے اندر ہمارے دور میں حال دیکھیں کہ ہم صحابہ کو بڑی بڑی ان کی تعریفیں کر کے بڑے بڑے ان کے قصے ان کی مثالیں سنا کر اس کے باوجود بھی جب خطباء وغیرہ گھر جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ انہی حالوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ آ گیا ہمارے معاشرے کے ادھر ایک بات یاد آ گئی کہ ایک وہ بچہ تھا اسکول میں پڑھ رہا تھا، تو ٹیچر کہتا ہے آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ایک کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، دوسرے سے پوچھا آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ اس نے کہا جی میں یعنی کہ پولیس والا بنوں گا یا ٹریفک پولیس والا بنوں گا۔ اپنی اس نے بچوں نے خواہشیں بتائی کہ بڑے ہو کے یہ بنوں گا۔ ایک بچہ ایسا تھا، اس سے پوچھا بھئی آپ کیا بنو گے؟ وہ کہتا میں صحابی رسول بنوں گا۔ اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، کیسے؟ بس سب کو بٹھا دیا، اس کو کھڑا کر کے اپنے پاس بلا کے کہا کیسے؟ کسی کی کوئی خواہش ہے، کسی کی کوئی خواہش ہے؟ تو کہتا ہے کہ مجھے میری والدہ رات سونے سے پہلے مجھے آقا الاسلام کے صحابہ کرام کی باتیں سناتی ہوتی ہے، تو میرا جذبہ میرا جنون یہی کہتا ہے کہ میں بڑا ہو کے صحابی رسول بنوں گا۔ کیا بات ہے۔ قائد اعظم علیہ السلام قول ہے نا، آپ نے فرمایا کہ مجھے اچھی ماں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا۔ تو جدھر مائیں اچھی تربیت کرتی ہیں، آپ غوث اعظم کی مثال دیکھ لیں، آپ کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، آپ اتنی عظیم خاتون تھیں کہ آپ نے اپنے صاحبزادے کو جب آپ نے ان کو حمل میں اٹھایا ہوا تھا تو اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھیں، ڈرامے نہیں دیکھا کرتی تھیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ تو اس کا سبب نتیجہ یہ نکلا کہ جب غوث پاک علیہ رحمہ آپ بڑے ہوئے تو ایک روز آپ کے ابا جی حضور آپ کو قاری صاحب کے پاس لے کر چلے گئے حفظ کے لیے، تو کہنے لگے تھوڑا بہت ان کو آتا ہے۔ جب سنانا شروع کیا 18 پارے سنا دیے، لگی یہ کیسی بات ہے؟ ابا جی ان کے جب آئے نا کہنے لگا یہ کیسی باتیں آپ کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بیٹے کو تھوڑا بہت آتا ہے، یہاں پہ یہ مجھے اتنے پارے سنا گیا۔ تو پھر ابا جی نے پوچھا کہ پتر ایک ہی معاملہ ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ جی، عرض کرنے لگے ابا جی جب والدہ کے پیٹ میں تھا، شکم میں تھا میں، تو اس وقت وہ تلاوت کیا کرتی تھیں تو مجھے یاد ہے۔ اور یہ سائنٹیفکلی پروون ہے، اس کے اوپر میں آپ کو تحقیق بھی دکھا سکتا ہوں، سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ماں جب اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو، بچے کو جب پیٹ میں اٹھائے ہوتی ہے، جو وہ عمل کرتی ہے اس کا اس کے بچے کے اوپر تا حیات اثر رہتا ہے۔ بے شک درست ہے۔ تو بات وہاں آ گئی کہ آج قائد نے فرمایا مجھے اچھی مائیں دوں میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ اب اپنے میں موضوع کے اوپر آگے بڑھتا ہوں۔ تقویٰ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ خامس کا بھی ان کو درجہ دیا جاتا ہے اسلام کے اندر۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ تقویٰ کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان دن کو روزہ رکھے، رات کو عبادت کرے، پھر دن اور رات کی ریاضت کو ملا لے۔ آپ نے فرمایا تقویٰ یہ نہیں ہے، تقویٰ یہ ہے کہ انسان جو کام حرام ہے اس کو چھوڑ دے، جو کام حلال ہے اس کی طرف جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تقویٰ ہے۔ ہم تقوی کو نا بڑے اعلیٰ عرفہ درجے کے اوپر لے جاتے ہیں۔ میں نے جس طرح پہلے آپ کی بات عرض کی نا کہ ہم لوگ صحابہ ان کی بڑی مثالیں دے دیتے ہیں کہ جی صحابہ ایسے ہوا کرتے تھے، صحابہ ایسے ہوا کرتے تھے، وہ تو بڑی ہستی ہیں، ہم ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ او بھائی، یہی اسی وجہ سے تو حضور علیہ السلام نے بشری لبادہ اڑا تھا۔ بے شک اگر ہمیں نہ سکھانا ہوتا تو کیا نبی علیہ السلام سوتے؟ کیا نبی علیہ السلام کھاتے پیتے، قضاء حاجت کرتے؟ یہ اسی لیے کیا کہ جتنی بھی تا قیامت امت نے آنا ہے دنیا کے اندر ان کے لیے ایک سبق بنے اور اقتداء کی جائے نبی علیہ السلام کی۔
ان سے تقوی کو سیکھا جائے. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو نا بڑا ایک مشکل درجے کے اوپر لے کر چلے جاتے ہیں. تقوی تو بڑا آسان کام ہے, ہاں پھر آگے درجے اس کے آتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ انسان حرام سے پرہیز کرے, حلال کی طرف جائے, اس کے بعد جو کرتا ہے وہ اس کے لیے خیر ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے لیے اور بہتر سے بہتر ہے. بے شک. یہ تقوی کی اقسام کیا ہے؟ تقوی کی اقسام علامہ نعیم الدین مراد آبادی حکیم الامت آپ تفسیر خزائن العرفان کے اندر لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کی تقریباً 7 اقسام ہیں. اللہ اکبر, 7 مضبوط سے لے کر کم ترین سے لے کر قوی ترین تک اس کی 7 اقسام ہیں کہ انسان کم ترین سے شروع کرے اور پھر قوی تک جو اس کی جو جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول آپ نے فرمایا کہ جو اس سے زیادہ کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے. بے شک بے شک. تو اس کے اندر ضروریات دین کا وہ اصطلاحات کا بھی ذکر آتا ہے, مگر چونکہ وہ لمبی بحث ہے تو صرف اس کے اندر صرف میں نام لے کر آگے چلتا ہوں. آپ نے نمبر 1 فرمایا کہ انسان کفر سے پرہیز کرے. ٹھیک ہے. ہر وہ کام جو کفر یا کام ہے جس کے اوپر شرک کا درجہ لگتا ہے انسان اس سے پرہیز کرے, یہ اس کا پہلا درجہ ہے. اور یہ تقوی ہے, یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے, یہ لازمی ہے انسان کے لیے. انسان اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے فرمایا ہر قسم کی بد مذہبی کے ساتھ انسان پرہیز کرے, اس سے بچتا رہے. یہ بھی درجہ ہے تقوی کا, دوسرا درجہ ہے. نمبر 3 آپ نے ارشاد فرمایا جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان سے پرہیز کیا جائے. اور کبیرہ گناہوں کی اتنی پکڑ ہے کہ وہ رات شب قدر کی رات جس دن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے میں انسان کے بغیر مانگے گناہ معاف فرما دیتا ہوں. اس رات بھی کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتے بغیر توبہ مانگے. جب تک انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے تب تک کبائر بھی اللہ معاف نہیں فرماتا, ان کی پکڑ بڑی سخت ہے. پھر آپ نے فرمایا نمبر 3 کہ انسان کبائر سے بچتا رہے. نمبر 4 بھی آپ نے فرمایا صغیرہ گناہ, ٹھیک ہے, چھوٹے جو گناہ ہیں انسان ان سے بچتا رہے. پھر نمبر 5 پہ آگئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان شبہات سے بچے. جن کاموں کے اندر شبہ ہے کہ بھئی یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں, جس طرح آج کل وہ الکوہول والا ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ بھئی الکوہول اگر پرفیوم کے طور پہ یا میڈیسن کے طور پہ انسان یوز کر لے کوئی لوشن ٹائپ تو اس میں کیا فتویٰ ہے. تو بابا اسرائیل رحمہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتا ہے. آپ نے فرمایا پتر ایک ہوتا ہے فتویٰ, ایک ہوتا ہے تقویٰ. ایک ہوتا ہے فتویٰ, ایک ہوتا ہے تقویٰ. فتوے کے اندر وہاں پہ عوام کی آسانی کے لیے, یہ مسئلہ سمجھنے والا بغور سمجھنے والا مسئلہ ہے, فرمایا کہ عوام کی آسانی کے لیے فتویٰ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ چونکہ اس کے اندر چند ایک تعویلیں نکلتی ہیں, علماء جو مفتی حضرات ہیں انہوں نے اس کا مسئلہ اخذ کیا کہ یہاں پر فتوے کی حیثیت سے یہ جائز ہے, وہ بھی اگر اس کے اندر الکوہول کی ایک خاص فارم ہو تو خمر وغیرہ کا درجہ بنایا جاتا ہے, مگر وہ لمبی بحث ہے. لیکن فتویٰ یہ ہے کہ اس کے اندر خاص طویل نکال کر جائز ہے, لیکن تقویٰ یہ ہے کہ انسان نہ لگائے. تو ویسے بھی وہ پیچھے لکھا ہوتا ہے, وہ جو بھی کوئی پرفیوم لے نا اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ اس میں الکوہول ہے, ایسے ہی ہے. تو پھر وہ اگر وہ یوز کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے, اگر نہ یوز کرے تو اس کی اپنی مرضی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اس کے اندر فتویٰ اور تقویٰ الگ ہے. لہذا یہاں واضح ہوا کہ اگر انسان اس درجے کو پہنچنا چاہتا ہے تو پھر فتوے کے بجائے تقویٰ کے اوپر عمل کرے. پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا شہوات سے بچنا, جو حلال شہوتیں ہیں, مثلا کھانا پڑا ہوا بڑا لذیذ قسم کا کھانا ہے لیکن انسان چاہتا ہے کہ میں ذرا زہد و تقویٰ کے اوپر عمل کروں تو زیادہ پیٹ بھر کے کھانا, کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ مکمل پیٹ کو نہیں بھرنا چاہیے, یہ مشکل کا سبب بنتا ہے طبی لحاظ سے بھی اور عبادتوں کے اندر بھی مشکلات کا باعث بنتا ہے. اگرچہ انسان پورا پیٹ بھر کے بھی کھا لے تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن تقویٰ یہ ہے کہ انسان اس کے اندر بھی پرہیز کرے. اور آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا غیر کی طرف التفات سے بھی انسان پرہیز کرے, یعنی کہ میں اتنا ذات باری تعالیٰ کے اندر مگن ہو جاؤں, اتنا میں تقویٰ کروں, اتنا میں پرہیزگاری کروں کہ جس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا کہ اس درجے تک انسان پہنچ جائے کہ جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل, اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. فرمایا کہ میری نماز اور میری قربانی اور فرمایا کہ میری زندگی میری موت یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہے. جب انسان اس درجے کو پہنچ جائے, اور اس کے اندر وہ ایک اور حدیث شریف بھی ہے, فرمایا کہ الحب للہ والبغض للہ,
کہ جب انسان کسی چیز سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے, کسی چیز سے بغض کرے, دشمنی رکھے اللہ کے لیے رکھے. جب اس درجے کو پہنچ جائے گا پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جب اشعار کی دنیا کے اندر انسان جائے نا تو وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے یار کی طرف دیکھتا ہوں نا تو پھر یار دے علاوہ میں سب نو بھول جانا. اسے کہتے ہیں غیر کی طرف التفات کرنا, کہ میرا یار میرا محبوب میرا رب ہے, رب کریم ہے میرا محبوب. تو پھر جب میں التفات غیر کی طرف کروں گا نا تو وہ میری رب تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے نا اس کو توڑ دے گا. کہ مجھے کوئی ذرا لذیذ سی چیز نظر آئی, یہ صوفیاء کا طریقہ ہوا کرتا تھا. غوث پاک کے ابا جی جو تھے انہوں نے بڑا سال زہد و تقوی کے ساتھ گزارا, اچھے کھانے سے پرہیز کیا, ٹھنڈے پانی سے پرہیز کیا. ایک روز ایسا ہوا کہ سامنے اچھا کھانا آیا, اپنے کھانے کو دیکھ کے نا تو دل کیا آج کھا لیتا ہوں, بڑا عرصہ ہو گیا میں نے پرہیز کیا رکھا. کھانے لگے نا پھر یاد آیا کہ بھئی یہ تو کام خراب ہے. آپ نے آپ کو فرمانے لگے بھئی بندے اللہ کے, اتنے عرصے تو نے تقوی پرہیزگاری کی, ریاضت کی, اور آج پھر کھانا کھانے لگا, پھر تیرے دل میں وہ لالچ امڑ آیا. تو یہ ایک درجہ ہوتا ہے تقوی کا کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت, ہر شے اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اور انسان کی بغض ہو محبت ہو ہر شے پھر اس ذات تک چل رہی تھی. یہ اس کی آخری, اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ قوی ہے, سب سے زیادہ طاقتور درجہ ہے تقوی کا جس کو انسان پہنچ سکتا ہے. وہ مجھے خواجہ صاحب کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب آپ آئے نا یعنی کہ اجمیر شریف داتا صاحب سے فیض لے کے, تو ادھر جاتے ہی گنج ادھر سے تو کیا کہ گئے نا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. تو جب ادھر سے فیض لے کے اجمیر پہنچے نا تو اجمیر جاتے ہی ایک غلام خریدا آپ نے. غلام کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ تیرے یہ ڈیوٹی کہ تو میری فجر قضا نہیں ہونے دینی, مجھے فجر کے وقت اٹھانا ہے. ٹھیک ہے حضور. بابا جی عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور ساری رات اللہ کا ذکر کرتے تھے. فجر کی نماز ہوتی تو وہ آ جاتا لوٹے میں پانی لے کے, ہے حضور. تو وہ آ کے وضو کروانے کے لیے آتا, تو آ کے کہتا ہے حضور وضو کر لیں. تو آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہتا ہے حضور تسی میں نے غلام خریدیا, میرا نام محمد اسلم ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے یہ. اور کہتے ہیں آپ نے مجھے غلام خریدا, میں آپ کا غلام ہوں, محمد اسلم ہوں. میں نے فرمایا اچھا چلو وضو کراؤ. تو کیا جی تیری ڈیوٹی کیا تھی؟ کیا حضور میری ڈیوٹی تسی لائی سی کہ میں تانوں جگانا سی, تسی سوندے ہی نہیں, میں کینوں جگاواں, آپ کی تو یہی ڈیوٹی تھی نا. تو کہا جی ٹھیک ہے. وہ کرتے 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 روزانہ وہ لوٹے میں پانی لے کے آتا اور روزانہ وضو کرواتا فجر کے وقت. تو جب یہ بات ہوئی تو آپ ہر بار یہی پوچھتے, اور تیرا نام کیا ہے, تیرا نام کیا ہے, تیرا نام کیا ہے, روزانہ ہی. کہتا ہے میرا نام محمد اسلم ہے, محمد اسلم آپ نے مجھے خریدا ہے, میری ڈیوٹی ہے کہ آپ کو اٹھانا تھا, آپ اٹھتے, آپ سوتے نہیں تو اٹھاتا میں کس کو. جب یہ بات کی تو 40 سال گزر گئے اس بات کو, 40 سال, اور آپ کو اس کا نام نہیں یاد ہوا محمد اسلم کا. تو 40 سال بعد وہ پوچھتا ہے بابا جی ایک بات تو بتائیں. ہم نے فرمایا پتر پوچھو. کہنے لگے 40 سال ہو گیا حضور میں آپ کی خدمت میں ہوں, آپ کو میرا ابھی تک نام ہی نہیں یاد ہوا. تو کہا بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بابا جی کہتے ہیں جب میں اس کی یاد میں مگن ہوتا ہوں تو مجھے دنیا بھول جاتی ہے. کتنی بڑی بات کر دی حضرت بابا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب نے. جب اللہ کی یاد میں بندہ مگن ہو جائے تو پھر دنیا بھول جاتی ہے. تو یہی وہی والی بات, یہ سے تقوی, اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں, متقی ہیں. سبحان اللہ. آپ نے بھی واقعہ جو بتایا تھا تو اس سے ریلیٹیو یہ آپ کو میں نے بتایا. تو قبلہ یہ بتائیے, اس کی آپ نے ایک سمے بھی بتائی, سارا معاملہ کیا. یہ بتائیں کہ متقی کی فضیلت کیا ہے؟ متقی, یہ وہ متقی کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جو تقوی کرے. ٹھیک ہے. اب انسان دنیا کے اندر آیا ہے, میں ذرا تھوڑا ریلیٹ کر کے اس کو لے کے آتا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا, فرمایا کہ سامان تیار کرو. ہم جب بھی کسی سفر پہ جاتے ہیں دنیا کے
تو ہم سامان تیار کرتے ہیں, بیگ رکھتے ہیں, کپڑے اس کے اندر آتے ہیں, ہمارے سارا سامان آتا ہے, تو فرمایا تزودوا, سامان تیار کرو, فإن خیر الزاد التقوی. فرمایا کہ سب سے زیادہ بہتر سامان تقوی ہے. کس کا؟ آخرت کا. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ بہتر سامان انسان کا تقوی ہے. واتقونی یا اولی الالباب, اور فرمایا کہ اے عقل والو, اے سمجھ والو, مجھ سے ڈرو, میرے سے تقوی کرو. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دے دیا. اب تقوی والوں کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجرات کے اندر, ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا اے لوگو جان لو کہ تم سب میں سب سے زیادہ عزت والے کس کے نزدیک؟ عند اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں؟ اتقاکم, جو تم میں سب سے زیادہ تقوی کرنے والے ہیں. جس سے ہم نے بیان کیا کہ تقوی کے سٹیجز ہیں, جو انسان جتنا زیادہ تقوی کرے گا اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ محبوب, اتنا زیادہ دوست ہوگا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہاں پہ ایک حدیث شریف بھی ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں. ارشاد فرماتے ہیں سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا, آپ نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی, فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو ڈرنے والا ہو. پھر فرمایا والغنی, اور وہ جو سخی ہو, سخاوت کرنے والا ہو. اور فرمایا والخفی, اور وہ جو خفیہ پوشیدہ عمل کرے. اس طرح کہ جب اللہ رب العزت کی یاد میں بیٹھے تو الگ تھلگ ہو جائے, گوشہ نشینی اختیار کر لے. یہ اس کا ترجمہ کیا گیا کہ گوشہ نشین انسان ہو جائے. اور متقی کے ایسے کمال فضائل ہیں کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو بار بار جب بھی کوئی عمل ارشاد فرماتا ہے, حکم دیتا ہے, فرمایا لعلکم تتقون, شاید کہ تم تقوی کرنے والے ہو جاؤ. اللہ بار بار اپنے بندے کو پکارتا ہے, کہتا ہے میرے بندے شاید کہ تو تقوی کرنے والا ہو. اتنی فضیلت تقوی کرنے, کیا بات ہے, کیا بات, ڈرنے کی اللہ رب العزت. سبحان اللہ. اچھا قبلہ, جیسے کہ آپ نے بھی بتایا اللہ کا دوست بھی ہے, متقی بھی ہوتا ہے, تقوی بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے, ہر چیز آپ نے بتائی. اس میں یہ ہر چیز میں ایک چیز بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں دکھلاوے کا تقوی موجود ہے, اس کی کیا حیثیت ہے جو دکھلاوے والی بات ہے, یہ چیز بتا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف ہے, اور کتب حدیث کے اندر سب سے پہلے یہ حدیث لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی حدیث شریف ہے, ارشاد فرماتے ہیں عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے, فرمایا کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے نا وہ نیتوں کے اوپر ہے. انسان جب کوئی کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جب بھی ارشاد فرمایا کہ ڈرو مجھ سے. حدیث شریف کے اندر اللہ رب العزت کے نبی نے متعدد مقامات پر, متعدد جگہوں کے اوپر تقوی کی فضیلت میں کئی حدیث. ایک ادھر مجھے ایک چیز اور بھی بتاتے چلیں تاکہ ناظرین کے لیے بات یہ ہوگی, بڑی اچھی بات ہے. یہ جو نیت ہے, نماز کی ایک نیت ہوتی ہے جو زبان سے ہم کرتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے منہ قبلہ شریف کی, یہ کہنا لازمی ہے, یہ اس کی نیت دل میں ہے. نماز شریف کے اندر اگر انسان منہ سے کہہ دے تب بھی ٹھیک ہے, دل کے اندر رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے. زیادہ کیا ہے, نیت دونوں بہترین ہے. دل میں نیت ہو, دل میں نیت ہونا ضروری ہے. اگر دل میں نیت نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ وہ چاہے انسان زبان سے چاہے جانتا بھی نہ ہو زبان کو کیا بولی جا رہا ہے. اگر کوئی بندہ افریقہ کا ہے, اس کو اردو زبان نہیں آتی لیکن وہ اردو میں بولی جا رہا ہے پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلہ شریف, اور دل میں اس کے نیت ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں, تب نماز واقع نہیں ہوگی. لہٰذا نیت بالقلب یہ ٹھیک ہے, بہتر ہے, یہ لازمی ہے. کوئی بھی عمل ہے اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم روزے کی نیت صبح کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر وہ بھی انسان صرف دل کے اندر کر لے, نیت بالقلب ہے تو کافی ہے. اقرار باللسان کی ضرورت اتنی نہیں ہے, کر بھی رہے تو بہتر ہے وہ اس کے لیے. ٹھیک ہے. بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ انما الاعمال بالنیات, کے اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. اب ہمارے یہاں پر جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید متعدد مقامات پر فرمایا, احادیث کے اندر متعدد مقامات پہ آیا, اور احباب کے بڑے بڑے قول ہیں, حضرت علی کا قول ہے, حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے, بڑے بڑے قول ہیں احباب کے. اس سب کے باوجود ایک ایسی بات جو انسان کے تقوی کو ختم کر دے,
ختم کر دے تقوی کو. میں جناب لوگوں کے سامنے جبہ پہن کے بیٹھ جاؤں, میں لوگوں کے سامنے اتنا خوف اور حادثات میرے ہاتھ کانپ رہے ہوں, لوگوں کو لگے یار کیا کمال بابا ہے یہ اور بڑا پہنچا ہوا ہے یہ, لیکن اگر میرے اس عمل کے اندر ریاکاری ہے, اگر میرے اس عمل کے اندر دکھلاوا, جیسے آپ نے سوال کیا, تو میرا یہ عمل روز قیامت رد کر دیا جائے گا. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, فرمایا حاجی ہوگا, کوئی حج کیے ہوں گے, حج اس کا رد کر دیا جائے گا سب کچھ. فرمایا جہاد کرنے والا ہوگا, مجاہد ہوگا, کئی جہاد کیے ہوں گے, لیکن اسی لیے کیا ہوگا, لوگ مینو مجاہد کہیں, لوگ مینو حاجی کہیں. فرمایا روز قیامت حج بھی رد کر دیے جائیں گے, روز قیامت جہاد بھی رد کر دیے جائیں گے, تو روز قیامت ایسا تقوی بھی رد کیا جائے گا, ایسے دکھلاوے کے لوگ رد کر دیے جائیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تقوی کا سٹینڈرڈ بھی ارشاد فرما دیا کہ بھئی تقوی کر دے ہو, کرنا کس طرح کا چاہیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, فرمایا اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. سبحان, کیا بات. تقوی کا حق بھی تو ادا کرو نا, ریاکاری نہ کرو. پھر فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون, ایمان والو نہ مرنا حتیٰ کہ تم لوگ تسلیم کرنے والے ہو. تو ہمارے دور کے اندر نا اگر کوئی تقوی, جس طرح میں نے عرض کیا, تقوی کرنے والا ہو نا, تو پھر اس کے اندر اگر ریاکاری آ جائے تو اس کے لیے شاعر کی نا ایک بڑی کمال بات ہے, کہنے لگا باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو, باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو ہے کیا حسین فریب جو کھائے ہوئے ہیں ہم. یہ کیا کہنے لگا, کیا حسین فریب ہے یہ. لوکی آکھیں گے جی بڑا متقی ہے, بڑا اللہ کا ولی ہے, لوگ کہیں گے جی بڑا پہنچا ہوا ہے, بڑے مقاموں پہ ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت کہتے ہیں, اگر کوئی کہے نا کہ میرا پیر شریعت پہ بھی عمل نہیں کرتا, اطاعت نہیں کرتا دین کی, لیکن کہ میرا پیر پہنچا ہوا ہے, واصل ہے, آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس سے کہو یہ واصل بجہنم ہے, کہ جہنم کو پہنچا ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ سٹینڈرڈ بتا دیا اللہ نے, فرمایا حق تقاتہ, جیسے اس کے تقوی کا حق ہے, اتقوا اللہ, ویسے اللہ رب العزت سے ڈرو. اور یہی میرا پیغام ہے آج کا, کہ تقوی کرنا ہے تو اپنے دل کو ہر شے سے خالی کر کے, ہر دنیا کے لالچ, طمع, دکھلاوے, ریاکاری سے دور ہو کے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خالص ڈرنا چاہیے. یہی دین کا پلیٹ فارم ہے, یہی دین کا فورم. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. آج تقوی سیکھا ہے تو آج پتہ چلا کہ تقوی کیا ہے. یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہے چلا کہ آج تقوی کی فضیلت میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں اور کیا کیا چیزیں نہیں پائی جاتی, اور جس میں دکھاوا ہو وہ قبول نہیں ہوتی, قیامت والے دن وہ منہ پہ ماری جائیں گی. تو اس لیے ہمیں اللہ کے طرف رجوع کرنا چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو سارا کام ہوگا, ٹھیک ہوگا. تو بہت شکریہ حضور, آپ تشریف لائے. تو قبلہ آپ, میں چاہتا ہوں کہ سحری کا وقت ناظرین کرام ہوا چاہتا ہے, تو دعا فرمائیں قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انی اسألک حبک وحب نبیک وحب عبادک. یا رب العزت, آج کا جو پروگرام ہوا اس میں جس شخص نے جو کاوش کی, سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جو پیارے قرآن مجید کی آیات کا ذکر کیا گیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی گئی, سنائی گئیں, اقوال زرعی سنے کے سنائے گئے, جو سبق سنا گیا سنائے گیا, اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. منیر اسلام ٹی وی اور نور رمضان ٹرانسمیشن, ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما. اور بابا سکار علیہ رحمہ آپ کے فیضان کو تا قیامت, تا صبح قیامت جاری و ساری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ.